اس لیے ہمیں نماز کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوٹ گئی، جماعت سے پڑھ لی تو کیا، جماعت سے چھوٹ گئی تو کیا، نہیں۔ نماز پڑھنے کا مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بتلایا ہے کہ مسلمان نماز کو پڑھے گا، مسجد میں آ کر پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر کوئی عذر گھر پر پڑھ لی الگ بات ہے، لیکن اگر کسی نے عادت ہی ڈال لی جماعت کو چھوڑنے کی، بلا وجہ جماعت کو چھوڑتا ہے، تو اس سلسلے میں بڑی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو امام بناؤں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں مدینے کی گلیوں میں جاؤں، اور جو شخص اپنے گھر میں موجود ہو نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، جلا دوں۔ گویا ایسا شخص باقی رہنے کے لائق نہیں ہے جو بلا وجہ جماعت کو چھوڑتا ہو۔ اس لیے ہمیں نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ تنہا نماز پڑھنے کے معاملے کے مقابلے میں 27 گنا بڑھا ہوا ہے۔ ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو جو اجر و ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، صورت والوں کو ہی دیتے ہیں کہ اگر مان لو آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور ہری پورے میں آپ اس کو بیچتے ہو تو اس کی قیمت 100 روپے آتی ہے، اور اسٹیشن جا کر اس کو بیچتے ہو تو اس کی قیمت 2700 روپے آتی ہے، تو کیا ہم میں سے کوئی ہے کہ اس چیز کو یہاں 100 روپے میں ہری پورے میں بیچنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انگلی اونچی کرتا ہے تو لوگ اس سے مصافحہ کریں گے کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ نہیں، ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے وہاں جائیں گے کہ جب 27 گنا فرق ہے تو یہ کون احمق ہے جو 27 گنا کا نقصان کرے گا؟ یہ تو دنیاوی معاملے میں ہم سب سمجھتے ہیں، یہ اخروی معاملہ، اجر و ثواب کا معاملہ، کل کو جو کرنسی ہمیں کام آنے والی ہے نیکیوں کے شکل میں، ان نیکیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اگر کسی نماز کو تنہا پڑھتے ہو تو جو اجر و ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 گنا زیادہ ملے گا، اور بعض روایتوں میں 25 گنا ہے۔ اور یہ ضعف اور گناہ کے معاملے میں بھی جیسا آپ نے تعلیم میں بھی سنا ہوگا فضائل کی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بعض علماء نے یہ 25 اور 27 گنے کا مطلب یہ نکالا ہے کہ ایک کا گناہ ہوا 2، 2 کا دگنا ہوا 4، 4 کا دگنا ہوا 8، تو اس طرح اگر 27 گنا 25 گنا آپ دیکھیں گے تو وہ عدد بن جائے گا جو آپ تعلیم میں سنتے ہو۔ مجھے تو برابر یاد نہیں ہے، 3,54,00,000 اور وہ الی آخرہ۔ تو یہ جماعت کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ ہمارے اسلاف میں اس کا کتنا اہتمام تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ہم جماعت چھوٹنے نہ پائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں محمد ابن سلیمہ، بڑے اونچے درجے کے اسلاف اور صالحین میں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 102 سال کی عمر عطا کی تھی، طویل عمر، اور جن کی عبادت کا یہ حال تھا کہ 40 سال میں کبھی بھی ان کی تکبیر تحریمہ بھی فوت نہیں ہوئی تھی، سوائے ایک مرتبہ کے تکبیر تحریمہ، وہ بھی اس لیے چھوٹی تھی کہ ان کے والدہ کا انتقال ہوا، قبرستان میں تدفین کر کے جب پہنچے تو امام صاحب نماز شروع کر چکے تھے، رکعت نہیں گئی، صرف تکبیر تحریمہ گئی تھی، ورنہ 40 سال تک جنہوں نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، ان کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ان کی جماعت چھوٹ گئی، چونکہ رات بھر دیر تک عبادت کرنے کا معمول تھا، تو کسی وجہ سے دیر ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی، صرف جماعت چھوٹ گئی۔ اب چونکہ عالم آدمی تھے اور اہتمام کرنے والے تھے، ان کے سامنے یہ روایت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جانتے تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو چونکہ عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، نیند کی وجہ سے جان بوجھ کر جماعت نہیں چھوڑی تھی، تو انہوں نے وہ ثواب حاصل کرنے کی حرص و لالچ میں یہ اپنے ساتھ معاملہ کیا کہ میں اس چھوٹی ہوئی نماز کو جو میری جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی ہے 27 مرتبہ پڑھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ 27 مرتبہ کا ثواب دے۔ چنانچہ انہوں نے وہ فجر کی نماز 27 مرتبہ پڑھی،
اب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہوتا ہے. جب اس کے بعد آرام کا وقت آیا، آرام کیا، تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا ابن سلیمہ فکیف تأمین الملائکہ، کہ محمد ابن سلیمہ تم نے 27 گنا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھ تو لیا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور امام صاحب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے، امام بھی آمین کہتا ہے اور تم بھی آمین کہتے، تو اس وقت کی جو فضیلت ہے وہ کیسا حاصل ہوئی؟ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ حدیث میں بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو خواب میں یہ تنبیہ کی گئی کہ ٹھیک ہے تم نے 27 گنا ثواب حاصل کرنے کے لیے 27 مرتبہ نماز پڑھ لی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جو معاملہ تھا وہ تو پھر بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ جو فضیلت آمین کہنے کی جماعت کے ساتھ پڑھنے پر تھی وہ تم کو 27 مرتبہ پڑھنے پر بھی نہیں مل سکی. تو ان حضرات کیا اتنا اہتمام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دور خلافت میں باقاعدہ مدینہ منورہ کی نگرانی بذات خود کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کا حال پوچھتے تھے، تو حضرت کے دور میں ابن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصل صحابی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے ہو گئے تھے. رات بھر عبادت کرنے کا ان کا معمول تھا. یہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کی کتنی اہمیت تھی ان حضرات کے ہاں. تو ایک مرتبہ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ موجود نہیں ہے ابن ابی حثمہ. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کتنا اہتمام کرتے تھے حضرت عمر کہ کون کون آیا کون نہیں آیا، اور ویسے بھی حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی گلیوں میں وہ گشت لگانے کے لیے نکلے تو ان کے گھر پر بھی گئے. ان کی والدہ وہ بھی صحابیہ، شفا نام تھا ان کا. ان کو جا کر پوچھا کہ آج تمہارے بیٹے وہاں مسجد میں نظر نہیں آئے، فجر کی نماز میں جماعت میں حاضر نہیں ہوئے. حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کچھ بیماری ہے تو میں عیادت کروں یا پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئے. ان کی والدہ نے بتایا امیر المومنین رات بھر چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے جماعت میں حاضر نہیں ہو سکے. گھر پر تو پڑھ لی انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور شریعت کا مزاج سمجھے ہوئے، کوئی اور ہوتا تو جا کر دستب اسے بھی کرتا کہ ماشاءاللہ پوری رات نماز پڑھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھ چکے تھے کہ ان 5 وقتہ نمازوں کا کیا اہتمام ہے اور اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مرتبہ اور کیا مقام ملتا ہے، جا کر کہا کہ اپنے بیٹے سے یہ پیغام کہہ دو کہ رات بھر سو رہے تھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، یہ بہتر تھا اس سے کہ رات بھر تو نماز پڑھی نفل نماز اور فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دی. یہ حضرت عمر اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس کی فجر کی نماز رات بھر عبادت کی وجہ سے چھوٹی اور وہ بھی قضا نہیں ہوئی، صرف جماعت چھوٹی. آج ہم اپنے زمانے کا جائزہ لیں، آج کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اور چلو اگر نہیں بھی چھوٹتی تو جماعت چھوٹ رہی، گھر پر پڑھ رہے ہیں. کیا ان کی یہ جماعت چھوٹی ہے رات بھر عبادت کی وجہ سے، کسی دینی مشغلے کی وجہ سے؟ نہیں، رات کی مجلس بازی کی وجہ سے، رات کو گھومنے کی وجہ سے، اور پتہ نہیں دنیا کی کن کن مشاغل کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس شخص کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں جس کی فجر کی جماعت رات کی نوافل کی وجہ سے چھوٹی. تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو فجر کی جماعت اپنے دنیاوی مشاغل، بات چیت، گھومنا پھرنا اور پتہ نہیں دیگر خرافات کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں.